اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، یا کسی کی محبت دل میں اتر چکی ہے، محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی ناجائز تعلق کو، غلط تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگ کر کسی غلط یا ناجائز تعلق کو ختم کرنا بہت نیک ارادہ ہے، اور یہ نیکی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ میں آپ کو غلط تعلق ختم کرنے کا مؤثر اور آسان وظیفہ بتاتا ہوں، جو اللہ کے حکم سے دل مضبوط کرے گا اور گناہ سے بچائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو گناہ کے اسباب یعنی فون، ملاقاتیں وغیرہ فوراً ترک کر دیں۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اب میں آپ کو غلط تعلق ختم کرنے کے 4 آسان وظیفے بتاتا ہوں۔ ان میں سے جو سب سے آخر والا ہے وہ سب سے زیادہ مجرب ہے، ویسے جو آپ کو آسان لگے آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے، جب آپ پہنچیں گے اہدنا الصراط المستقیم پر، تو آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ آیت پڑھے ہوں گے تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت دل میں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غلط تعلق ختم کرنے کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا قویو، یا متینو، یا حفیظو، یا نصیرو، یعنی 11 مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اخلاص سے دل سے دعا کریں، یا اللہ مجھے گناہ کے رشتوں سے بچا اور اپنی محبت نصیب فرما۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے جس سے آپ غلط تعلق، ناجائز تعلق کو ختم کر سکتے ہیں، کہ آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ناجائز اور غلط تعلق ختم کرنے کا چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اس دعا کو آپ نے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت دل میں کرنی ہے، تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، آپ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔